السلام علیکم۔ ناول دھوپ سی چھاؤں قسط 10 رائٹر ماریاوان۔ شمشیر کے مطابق سب چیزیں ٹھیک وقت پر ہو رہی تھیں۔ میڈیا میں بھی آہستہ آہستہ سیٹھ کے خلاف خبریں چلنے لگی تھیں۔ سیٹھ بری طرح پھنس رہا تھا، مگر جب سیٹھ کو عظیم کی چال کا پتہ لگا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے فوراً عظیم کو اٹھوا لیا۔ سالے، کل کے بچے، اب سیٹھ سے کھیلو گے؟ تمہیں کیا لگا تم مجھے دھوکہ دو گے؟ تمہاری کھال کھینچ لوں گا میں۔ سیٹھ عظیم کے پیٹ پر لات مارتا بولنے لگا۔ سیٹھ جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے آپ کو جھوٹ بتایا ہے، میری بات سنیں۔ سیٹھ عظیم درد سے تڑپتا بولنے لگا۔ بکواس بند، تیرا باپ بتا کر گیا ہے، تو میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر میرا پتہ صاف کرے گا؟ واہ عظیم، تو شیرو سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ ایک طرف شیرو سے بھی جان چھڑوانا چاہتا ہے، دوسری طرف دونوں ہاتھوں سے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سیٹھ نے ایک بار پھر اسے لات ماری اور اپنے بندوں کو اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ خالہ، عظیم بھی فون نہیں اٹھا رہے اور چچا جان نے بھی پلٹ کر کوئی فون نہیں کیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مہروز یک ٹھنڈے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے کہنے لگی۔ میں خود اتنی پریشان ہوں، مجھے لگتا ہے ہمیں شیرو کے پاس جانا چاہیے، پتہ نہیں عظیم کو کس نے اٹھوا لیا ہے۔ زاہدہ بھی فکر مند ہوئی۔ اس کا نام مت لیں، وہ اب ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے۔ عظیم بتا رہے تھے کہ وہ اسے بچے کی مٹھائی دینے گئے تھے، شیرو نے وہ مٹھائی اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دی اور عظیم کو خوب دھمکیاں بھی دیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہیں شیرو نے تو عظیم کو… مہروز سوچتے ہوئے بولی۔ نہیں مہرو، وہ کیوں کرے گا اب، جب اس نے کہا تھا۔ زاہدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ، عظیم کہہ رہے تھے کہ جب سے اس نے ہمارے بچے کی خبر سنی ہے وہ جیلس ہو رہا ہے، بلکہ کل ہی عظیم نے مجھے کہا تھا کہ انہیں اب شیرو سے خوف آنے لگا ہے۔ مہروز نے اپنے اور عظیم کے درمیان ہونے والی بات بتائی۔ اچھا، واقعی؟ اللہ خیر کرے، پھر تو تم اپنے چچا کو پھر سے فون کرو۔ زاہدہ مہروز کی باتوں سے ڈر گئی۔ نہیں اٹھا رہے، مجھے لگتا ہے شیرو نے پھر سے کوئی شرارت کی ہے، میں شیرو کے پاس جاتی ہوں۔ مہروز اپنا آپ سنبھالتی کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو مہرو، اس حالت میں کیسے جاؤ گی؟ زاہدہ نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں خالہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ مہروز زاہدہ سے کہتی پلٹ کر اپنے روم میں گئی۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں چادر پہنے رکشے میں سوار ہو رہی تھیں۔ سر، یہ لیں آپ کی امانت۔ شمشیر نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ ایک USB اپنے سامنے کھڑے سرور کی طرف بڑھائی۔ میری امانت؟ یہ کیا ہے؟ سرور نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور USB تھامی۔ آپ کی تمام ویڈیوز اور وہ قتل والی ویڈیو بھی۔ شمشیر نے اپنی دونوں آنکھوں کی ابرو کو اٹھاتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کام کی داد لینا چاہتا ہو۔ واٹ؟ یہ تمہیں کیسے ملی؟ اور کیا پتہ اس کے علاوہ بھی سیٹھ کے پاس؟ سرور خوشی اور بے یقینی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ سر، شمشیر سکندر کچے کام نہیں کرتا۔ سیٹھ کے پاس اب آپ کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب بے خوفی سے ہماری بھابھی کے پاس جائیں۔ شمشیر نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے یہ سب کیسے کیا؟ سرور اب تک حیران تھا۔ مانی، اس نے میری مدد کی، شمشیر نے مزے سے بتایا۔ دونوں اس وقت آنے کے وسط میں کھڑے تھے۔ واو، مانی نے تمہاری مدد کی؟ وہ تو سیٹھ کا چمچہ تھا۔ سرور کھل کے مسکرایا۔ سر، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ سیٹھ نے مانی کے ساتھ بھی بہت گند کیا تھا۔ اس نے اس کی بہن کی نازیبا ویڈیو بنا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ اسے بھی بلیک میل کرتا رہتا تھا۔ جب مانی نے خبروں میں سیٹھ کے خلاف سنا تو اس نے خود مجھ سے رابطہ کیا، بس پھر وہ میرے ساتھ مل گیا۔ شمشیر نے تفصیل بتائی۔ شاباش شمشیر، تم کمال کے بندے ہو۔ سرور خوشی سے اس کے گلے لگا۔ وہ تو میں ہوں، مگر اب آپ… شمشیر کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ اسے مہروز کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حقیقت میں مہروز اس کے سامنے بڑی سی کالی چادر میں اپنا وجود چھپائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، بس آنکھیں عیاں تھیں جن میں شمشیر کے لیے سخت نفرت تھی۔ کہاں ہے عظیم؟ مہروز بالکل اس کے سامنے کھڑی اور تیکھے لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں معلوم، میں اس وقت مصروف ہوں۔ شمشیر نے ایک نظر اس کے بھرے ہوئے وجود پر ڈالی اور اپنی نظر ہٹا کر بولا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ جھوٹے انسان، تم نے عظیم کو پھنسایا ہے، تمہاری وجہ سے سیٹھ اسے پکڑ کر لے گیا، وہ اسے مار دے گا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا شیرو، تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گی،
تم ذلیل انسان ہمیں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ مہروز غصے سے شمشیر کا گربان پکڑتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ زاہدہ جلدی سے اس کے پاس آئیں۔ مہرو، خیال کرو، آرام سے بولو۔ زاہدہ نے اسے تھامنا چاہا۔ نہیں خالہ، میں آج اس سے جواب لے کر جاؤں گی۔ کیوں یہ ہر دوسرے مہینے تماشا لگاتا ہے؟ کیوں اس کے کیے گئے کاموں کا نقصان عظیم کو اٹھانا پڑتا ہے؟ آخر عظیم کیوں اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے عظیم لا کر دو شیرو۔ مہروز اب شمشیر کے سینے پر اپنے ہاتھ مارتی بولنے لگی۔ پورے تھانے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ سرور بھی اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ مہرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شمشیر نے بے بسی سے مہروز کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے روکا۔ تم نے ہی کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ خدا کے لیے شیرو، عظیم کو بچا کر واپس لے آؤ، وہ میرے بچے کا باپ ہے، رحم کرو اس پر۔ مہروز روتے ہوئے کانپنے لگی۔ مہرو پلیز خود کو سنبھالیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شمشیر اسے سنبھالتا ہوا بولا۔ نہیں، اگر عظیم آزاد واپس نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ تم نے سنا شیرو، اگر تمہیں کبھی مجھ سے واقعی ذرا سی محبت ہوئی ہے تو اس کے بدلے عظیم کو خیریت سے واپس لے آؤ۔ مہروز نفی میں سر ہلاتی اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اندر آئیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شمشیر نے نرمی سے کہا اور زاہدہ کو اشارہ کیا۔ زاہدہ مہروز کو سہارا دے کر آفس کی طرف لے جانے لگی۔ شمشیر نے ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ اب بتائیں، عظیم کو سیٹھ نے کیوں اٹھایا؟ شمشیر اپنی جگہ پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتہ بیٹا، بس تمہارے ابا نے یہی بتایا کہ سیٹھ نے تمہاری وجہ سے عظیم کو اٹھا لیا ہے اور اس پر تشدد کر رہا ہے۔ تمہارے ابا شاید اس کے پاس گئے ہیں، آگے کیا کہانی ہے مجھے نہیں پتہ۔ زاہدہ نے پریشانی سے پوری بات بتائی۔ اوہ اچھا، لیکن کچھ نہیں شمشیر سکندر، تمہارا بھائی تمہارے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ سیٹھ نے تمہیں اپنے پاس لانا چاہتا ہے، سو اب تم جاؤ، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے خود حل کرو، مگر میرے عظیم کو واپس لاؤ۔ مہروز نے شمشیر کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ اوکے، آپ لوگ گھر جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں اگلے دن شروع ہونے سے پہلے عظیم آپ لوگوں کے پاس ہوگا، شمشیر نے بے بسی سے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ زاہدہ زبردستی مہروز کو وہاں سے اٹھا کر باہر لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد سرور شمشیر کے پاس آیا۔ یہ وہی لڑکی تھی؟ سرور نے خاموش بیٹھے شمشیر سے پوچھا۔ شمشیر نے بنا دیکھے جواب دیا۔ اچھا، تو اب کیا کرو گے؟ سرور شمشیر کے لیے پریشان ہوا۔ سیٹھ کے پاس جاؤں گا، شمشیر بے بسی سے کہتا کھڑا ہوا۔ مگر شیرو، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ تم پر دباؤ ڈال کر اپنے ثبوت بھی لے سکتا ہے، سرور تیزی سے کہتا اس کے راستے میں حائل ہوا۔ سر، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بے شک مجھے عظیم کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مگر مہرو، شمشیر بے بسی سے کہتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اس حالت میں مہرو کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے جانا ہوگا۔ اس نے ٹیبل پہ پڑی اپنی گن اٹھائی۔ دیکھو شمشیر، اس کا کوئی اور حل بھی ہوگا، سیٹھ تمہیں مار دے گا، مجھے لگتا ہے تمہیں عظیم کی قربانی دینی ہوگی۔ سرور نے اسے روکنا چاہا۔ عظیم کو قربان کر سکتا ہوں، مگر مہروز، ان کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ سر، اگر مجھے کچھ ہوا تو وعدہ کریں، باقی کا کام آپ کریں گے، آپ کے پاس سیٹھ کا ہر ایک ثبوت ہے، میرے بعد آپ سیٹھ کو پکڑنے میں دیر مت کریے گا۔ شمشیر نے ایک نظر سرور پر ڈالی جس میں التجا تھی۔ شمشیر، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ لوگوں کے ساتھ خاموشی سے تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ سرور اس کی بات مانتا پیچھے ہٹا۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ شمشیر اپنے موبائل فون کے ذریعے سرور کو باخبر کر رہا تھا۔ وہ اکیلا سیٹھ کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ سیٹھ کے کسی بھی بندے نے اسے روکنے کی زحمت نہ کی۔ عظیم کہاں ہے سیٹھ؟ سیٹھ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے مزے سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آؤ شہزادے، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سیٹھ خوش اخلاقی دکھاتا سیدھا ہوا۔ میں نے پوچھا عظیم کہاں ہے؟ شمشیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کیپ غصے سے ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں رکھی۔ آرام سے، کول ڈاؤن، وہ ٹھیک ہے، زندہ ہے، تم بیٹھو، ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ سیٹھ شمشیر کے غصے سے حز اٹھاتا بولا۔ دیکھو سیٹھ، یہ جنگ میری اور تمہاری ہے، اس میں عظیم کا کوئی لینا دینا نہیں، بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑ دو، اسے قید میں رکھ کر تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ شمشیر اپنا غصہ دباتا نرمی سے بولا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ عظیم کو قید کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
مگر تمہیں یہاں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ اتنا بیکار بھی نہیں ہے۔ لیکن شیرو، میں نے اسے تمہاری وجہ سے قید نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھ غداری کرنے کے جرم میں قید کیا ہے۔ سیٹھ اپنی سگریٹ بجھاتا شمشیر کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ شمشیر نے آنکھوں کو سکیڑ کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم دونوں کل کے بچے یہ سمجھتے ہو کہ سیٹھ کو دھوکہ دے دو گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہارا عظیم بھائی ایک طرف مجھ سے پیسے لے کر یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہیں اور تمہارے پاس موجود سارے ثبوت مجھے لا کر دے گا، اور دوسری طرف وہ میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہیں مروانا چاہتا تھا اور میرا بھی صفایا کرنا چاہ رہا تھا۔ سیٹھ نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عظیم مجھے مروانا چاہتا تھا؟ شمشیر بے یقینی سے بولا۔ جی ہاں، تمہیں مروا کر مجھے جیل بھیجنا چاہتا تھا۔ ایک تیر سے دو شکار۔ ویسے وہ تم سے اتنی نفرت کرتا ہے اور تم ہو کہ اس کی جان بچانے آ گئے۔ سیٹھ نے شمشیر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا شیرو، کہاں کھو گئے؟ سیٹھ نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ یہ سب چھوڑو، اب تم بتاؤ اس کی جان بخشی کی کیا قیمت لوگے؟ شمشیر خود کو نارمل کرتا بولا۔ حیرت ہے، ایک ایسے شخص کی جان بخشی مانگ رہے ہو جو تمہاری جان لینا چاہتا ہے۔ خیر، یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ وہ زندہ سلامت گھر پہنچ جائے تو تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میرے خلاف جمع کیے گئے ہر ایک ثبوت کو یہاں میرے سامنے لاؤ، اور ہاں، اس سرور کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ کچھ حساب کتاب کرنا ہے اس سے بھی۔ سیٹھ اپنی بات مکمل کرتا دوبارہ صوفے پر بیٹھا۔ میں 2 گھنٹے سے پہلے یہاں آ جاؤں گا، مگر سیٹھ، عظیم کو زندہ سلامت گھر بھیج دو۔ شمشیر ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکاتا سیٹھ کی طرف جھکا۔ جیسے ہی تم میرے پاس ثبوت لے کر آؤ گے، اسی لمحے عظیم کو چھوڑ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، سیٹھ نے شمشیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شمشیر خاموشی سے پلٹ گیا۔ اب کیا کرنا ہے شیرو؟ سیٹھ تو ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ سرور اور شمشیر ایک ساتھ بیٹھے سیٹھ کے ثبوتوں کی ایک الگ کاپی بنا رہے تھے۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ میرا تو خود دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بے شک مجھے پکڑ لے، جو کرنا چاہتا ہے کرے، مگر آپ کسی طرح بچ جائیں۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے آپ اسے اس کے انجام تک ضرور پہنچا دیں گے۔ شمشیر تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ پر ہاتھ چلاتا بولا۔ نہیں شمشیر، میری بہت سی کمزوریاں ہیں۔ سیٹھ کے ساتھ ساتھ میں بھی جیل جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی جان بچاؤ اور مجھے سیٹھ کے سامنے جانے دو۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ سرور نفی میں سر ہلاتے ہوئے شمشیر کی بات ماننے سے انکار کیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے سر، میرا ہے کون اس دنیا میں جس کے لیے میرا زندہ رہنا ضروری ہے؟ آپ کی بیوی ہے اور بچہ ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ سیٹھ ویسے بھی ابھی شمشیر کے بجتے موبائل نے اس کی بات کو مکمل نہ ہونے دیا۔ شمشیر نے فون دیکھا تو وہاں گوگے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں بولو، شمشیر نے فون کان سے لگایا۔ عظیم گھر آ گیا؟ یہ تو اچھا ہوا۔ شمشیر نے گوگے کی پوری بات سنے بنا ہی فون کاٹ دیا۔ سر، عظیم گھر آ گیا ہے، اب ہمیں اپنا پلان بدلنا ہوگا۔ پھر بھی آپ احتیاطاً یہ سب ڈیٹا اس میں کاپی کریں۔ میں ذرا عظیم صاحب سے مل کر آتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ سیٹھ کے کون سے دشمن کے ساتھ مل کر مجھے مارنے کا پلان بنا رہا تھا۔ شمشیر عجلت میں کہتا کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ اپنی گن ساتھ لے کر جاؤ۔ سرور نے ایک طرف پڑی گن کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ یس، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شمشیر نے گن اٹھائی اور سرور پر نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ وہ باہر نکلا تو اسے احساس ہوا کہ بادل گرج رہے ہیں اور کبھی بھی برس سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی چلاتا گھر کی دہلیز پر رکا۔ بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ شمشیر نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں کالے بادل برسنے میں مصروف تھے۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ رگڑتا گھر کا دروازہ بجانے کی نیت سے آگے ہوا، مگر دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ شمشیر پورا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مگر چند قدم چلتے ہی وہ رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ عظیم کی میت صحن کے اس حصے میں پڑی تھی جہاں شیٹھ تھا۔ سکندر جھکے کندھوں کے ساتھ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھے تھے۔ زاہدہ اپنا ماتھا پیٹتی اونچی آواز میں بین کر رہی تھی، اور مہروز بس خاموشی سے یک ٹک عظیم کے مردہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شمشیر کی نظریں مہروز کے چہرے پر ٹک گئیں۔ مہروز نے نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا۔
وہاں شمشیر وردی میں موجود بارش میں بھیگتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا سب کی پرواہ کیے اٹھ کر شمشیر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ تم قاتل ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مہروز اپنا پورا زور لگاتی شمشیر کے سینے پر ہاتھوں سے مارنے لگی۔ وہ بھی اب شمشیر کے ساتھ بھیگ رہی تھی۔ شمشیر کو اس کی فکر ہونے لگی۔ کیوں مارا تم نے عظیم کو؟ کیا بگاڑا تھا؟ تمہیں ذرا رحم نہ آیا اس پر شیرو؟ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ تم قاتل ہو عظیم کے، تم نے مارا ہے۔ روتے روتے مہروز کی آواز بیٹھنے لگی۔ اس کے مارنے کی سختی بھی کم ہونے لگی۔ شمشیر کو لگا وہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ میں نے نہیں مارا اسے مہرو، شمشیر نے بمشکل حلق سے آواز نکالی۔ تم نے مارا ہے، تم ہی ہو ہماری خوشیوں کے دشمن، تم ہو قاتل۔ مہروز اپنا زور لگا کر پھر سے چیخی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ مہرو خود کو سنبھالیں پلیز، آپ ٹھیک ہیں؟ مہروز کو بے جان ہوتا دیکھ کر شمشیر نے اسے مکمل طور پر اپنی باہوں میں لیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مہروز کی دوست ایمن اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا انہیں؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ شمشیر نے ڈرتے ہوئے ایمن سے پوچھا، جو اب مہروز کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، ایمن نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ بھی آئیں۔ شمشیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا مہروز کو اپنے دونوں بازوؤں میں بھرا اور تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ کسی عورت نے اپنی خشک چادر اتار کر ایمن کو دی تاکہ وہ مہروز کو ڈھک سکے۔ ایمن بھی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ شمشیر نے بہت احتیاط سے مہروز کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایمن بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی کے اوپر لگے سائرن کو چلایا اور فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتا ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے مہروز کو احتیاط سے اٹھایا اور اسٹریچر پر لٹایا۔ ہاسپٹل کا اسٹاف تیزی سے حرکت میں آ چکا تھا۔ تقریباً سب ہی شمشیر سے واقف تھے۔ شمشیر لرزتے قدموں سے سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایک دن مہروز کے بے جان وجود کو اٹھائے گا۔ ڈاکٹرز مہروز کو اندر لے گئے جبکہ شمشیر وہیں تھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ شمشیر صاحب، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ایک ڈاکٹر نے شمشیر کے پاس آ کر پوچھا۔ سب کچھ، شمشیر نے بے اختیار کہا۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر، انہیں بچا لیں، ان کی جان سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ شمشیر اپنا سر اٹھاتا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اوہ اوکے، ان کا بچہ، ڈاکٹر نے کچھ بتانا چاہا۔ ڈاکٹر، میں نے کہا سب سے زیادہ اہم جان ماں کی ہے، انہیں بچائیں۔ شمشیر کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں بولا۔ جی میں سمجھ گیا، لیکن آپ کے پاس ایک نرس لیٹر لے کر آئے گی، آپ اس پر اپنے سائن کر دیجیے گا، باقی اللہ سے دعا کریں ہم ان کا آپریٹ کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر نے مختصر بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ شمشیر پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو ہونٹوں پر ایسے رکھا جیسے وہ خاموشی سے چھپ چھپ کر مہروز کے لیے دعا کر رہا ہو۔ ایمن بھی اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ شیرو، تم ٹھیک ہو؟ ایمن اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ جی اب تک ٹھیک ہوں، شمشیر نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ مجھے گھر سے فون آیا تھا، عظیم کا جنازہ پڑھانے کے لیے لے گئے ہیں، تم چاہو تو جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤ، میں یہاں ہوں، ایمن نے نرمی سے کہا۔ نہیں، میرے لیے اس وقت یہ زیادہ ضروری ہیں، شمشیر نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس بچہ اٹھائے باہر آئی اور شمشیر کے پاس آ کر رکی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، اور خیر سے اس کی ماں بھی خطرے سے باہر ہے، نرس نے شمشیر کو خوشخبری سنائی۔ شکر الحمدللہ، شمشیر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، شمشیر نے نرمی سے اس کا گال چھوا۔ ایمن بھی پاس آئی۔ ہاں بہت پیارا ہے، ایمن نے بھی بچے کو محبت سے دیکھا۔ مہرو اب ٹھیک ہے نا؟ شمشیر نے نرس سے پوچھا۔ جی بالکل، بس تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی، نرس نے جواب دیا۔ شمشیر نے بچہ واپس نرس کو پکڑایا۔ ایمن باجی، اب میں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ ماں کو بھیج دوں، شمشیر نے ایمن سے کہا۔ نہیں، آنٹی کی تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرنا کسی اور کو بھیج دینا، میں یہی ہوں، ایمن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کے پاس میرا نمبر ہے؟ ایسا کریں مجھے اپنا نمبر دیں، شمشیر نے اپنا فون جیب سے نکال کر ایمن کو پکڑایا۔ ایمن نے اپنا نمبر اس میں ڈائل کیا اور شمشیر نے اپنا فون واپس لے کر اس کے نمبر پر بیل دی۔ میں نے آپ کو بیل دی ہے، یہ میرا نمبر ہے، کوئی بھی کام ہو یا مسئلہ ہو سب سے پہلے مجھے بتائیے گا۔
اب میں چلتا ہوں۔ شمشیر نے ایمن کو ہدایت دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیٹھ کو گرفتار کیا جائے، سر اس کے خلاف FIR کاٹیں، عظیم کو قتل کرنے کے جرم کی، شمشیر نے سرور سے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ صحیح وقت ہے؟ سرور نے سر اٹھا کر شمشیر کو دیکھا۔ جی، اب وقت صحیح ہو یا غلط مجھے پرواہ نہیں، آپ پلیز جلدی سے حوالدار کو بلائیں، ہمیں اسے گرفتار کرنے جانا ہوگا، کہیں وہ بھاگنے کی تیاری نہ کر رہا ہو۔ شمشیر عجلت میں کہتا اپنا سامان سمیٹتا وہاں سے نکل گیا۔ سرور بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے پیچھے گیا۔ شمشیر کا اندازہ ٹھیک تھا، سیٹھ اپنا سب کچھ سمیٹ چکا تھا اور ایئرپورٹ جانے کی تیاری میں تھا۔ پولیس نے جگہ جگہ ناکہ لگایا اور پھر شمشیر نے اسے ایئرپورٹ کے قریب ہی پکڑ لیا۔ عزت سے باہر آ جاؤ سیٹھ، اب میری اور تمہاری دشمنی پرسنل ہو گئی ہے۔ شمشیر اس کی بڑی سی گاڑی کا گیٹ کھولتا ہوا بولا۔ اس کے گارڈز نے اپنی گن شمشیر کی طرف کی۔ سرور بھی اپنی فورس کے ساتھ وہاں رکا۔ دیکھو شیرو، مجھے ارجنٹ باہر جانا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے ابھی، سیٹھ اپنی جگہ سے ہلے بنا بولا۔ میں نے کہا نا عزت سے باہر آؤ۔ شمشیر نے اس کا گربان پکڑ کر باہر نکالا۔ سرور نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے تمام گارڈز کو بھی پکڑ لیا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے شیرو، سیٹھ اپنا گربان چھڑواتے ہوئے کہنے لگا۔ منع کیا تھا نا کہ عظیم کو کچھ مت کہنا، پھر کیوں مارا اسے؟ شمشیر نے غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر سیٹھ کے منہ پر مارا۔ میں نے نہیں مارا اسے، وہ میرے آدمی کو مارنے والا تھا کہ اس کے ساتھی نے اسے بچانے کے لیے گولی چلا دی، بدقسمتی سے وہ فائر اس کے سینے پہ لگ گیا، ورنہ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ خود سوچو، وہ میرے کام کا تھا، میں اسے کیوں مارتا؟ سیٹھ اپنے منہ سے نکلتے خون کو صاف کرتا کہنے لگا۔ یہ وارنٹ ہے تمہارا، گرفتار کر لو اسے، شمشیر نے اپنے پیچھے کھڑے حوالداروں کو کہا۔ وہ سب تیزی سے آگے آئے اور سیٹھ کو سنبھالتے ہوئے اسے ہتھ کڑی باندھنے لگے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا شیرو، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تمہارا انجام عبرت ناک ہوگا، تم نے سیٹھ سے پنگا لیا ہے، چھوڑو مجھے۔ پولیس والے سیٹھ کو گھسیٹتے ہوئے پرزنر وین میں چڑھانے لگے۔ شمشیر اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہا، یہاں تک کہ سب گاڑیاں آگے پیچھے چلتے ہوئے دھول اڑاتی وہاں سے نکل گئیں۔ 2 دن بعد مہروج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ سیٹھ کو جیل میں بند کر دیا گیا، اس کا ہر مقدمہ دوبارہ سے کھولا گیا۔ سیٹھ پر کل ملا کر 5 مقدمات فائل کیے گئے۔ سیٹھ کا بہترین دوست نواز گرفتار ہونے سے پہلے ہی سیٹھ اور ملک کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ سیٹھ کے وہ سیاسی دوست جو اس کے ہر برے کام میں ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے بھی کنارہ کشی کر لی۔ الیکشن قریب تھے، وہ سیٹھ کا ساتھ دینے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ سیٹھ کے جیل میں جانے کا فائدہ اس کے حریفوں نے خوب اٹھایا۔ سیٹھ کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا۔ ہر طرف میڈیا میں سیٹھ کی ایک سے ایک ویڈیو منظر عام پر آنے لگی۔ یوں دنیا پر راج کرنے والا سیٹھ جیل کے ایک کونے میں پڑا تھا۔ شمشیر کو جیسے ہی تھوڑی فرصت ملی، وہ مہروج کا حال پتہ کرنے اپنے گھر آیا۔ گھر میں ایک قبرستان جیسا سناٹا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا زاہدہ کے کمرے کے آگے رکا، ہلکی سی دستک دی مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ کچھ سوچ کر اس نے دروازہ کھولا تو بیڈ کے ایک طرف سکندر گمسم سے بیٹھے تھے۔ وہ اس ایک ہفتے میں ڈھہ سے گئے تھے۔ زاہدہ بھی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، شمشیر نے آہستہ آواز میں سلام کیا۔ شیرو آؤ، سکندر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ زاہدہ بھی اٹھ کر بیٹھی۔ میں پوچھنے آیا تھا کہ مہرو اور بچہ ٹھیک ہیں؟ شمشیر کے لہجے میں جھجک تھی۔ بیٹھو شیرو، سکندر نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے نرمی سے اسے اپنے پاس بلایا، مگر وہ ایک تھوڑی دور پڑی کرسی پر ٹک گیا۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ دیکھ لو، تم نے عظیم کو قبر میں پہنچا دیا۔ کیوں مروا دیا تم نے اسے شیرو؟ تمہیں اس کی جوانی پہ ذرا رحم نہ آیا؟ اسے اپنے بچے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی؟ کیوں مار دیا تم نے میرے جوان بچے کو؟ زاہدہ اپنا ماتھا پیٹتی روتے ہوئے بولنے لگی۔ شمشیر خاموشی سے سر جھکائے سنتا رہا۔ اس نے اس الزام پر کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ سکندر نے اب تک کسی کو عظیم کی سازش اور حقیقت کا نہیں بتایا تھا۔ وہ اب تک خود اس خبر سے سنبھل نہیں سکے تھے۔ شیرو نے نہیں مارا عظیم کو زاہدہ، بلکہ عظیم خود اپنی چالوں سے مارا گیا ہے۔ بالآخر سکندر نے زندگی میں پہلی بار شمشیر کے لیے آواز اٹھائی۔ زاہدہ کی سسکیاں ایک دم تھمیں اور شمشیر نے سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے باپ کو دیکھا۔ سکندر کی نظریں بھی شمشیر پر تھیں۔ دونوں کی نظریں ملیں۔
کیا کچھ نہ تھا شمشیر کی اس ایک نظر میں؟ بے یقینی، محرومی، دکھ، بے بسی۔ وہ حیران تھا کہ آج اس کا باپ اس کے حق میں کیسے بول پڑا۔ بس چند لمحے اس نے سکندر کو دیکھا اور بنا کچھ کہے کھڑا ہوا۔ تمہارا مجرم میں ہوں۔ عظیم کی ہر بات پر اندھا یقین کرتے ہوئے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی شیرو۔ میں نے ہر بار اس کی بات سنی، مگر آج میں تمہاری سنوں گا۔ کہو شیرو، آج بنا کسی سوال کے تمہارے ہر بات پر یقین کروں گا۔ سکندر گردن جھکائے اپنے آنسو پیتے ہوئے بولے۔ زاہدہ ناسمجھی میں سکندر کو دیکھنے لگی۔ شمشیر خاموش رہا اور پھر گہرا سانس لیتا وہاں سے پلٹنے لگا۔ یوں خاموشی کی مار مت مارو شیرو، ہمیں سزا دو، باتیں سناؤ، ہمیں ذلیل کرو، ایک ایک زیادتی پر بے عزت کرو، یوں مت جاؤ بیٹا۔ سکندر نے پہلی بار شمشیر کو بہت پیار سے بیٹا کہا تھا۔ شمشیر کی آنکھوں میں نمی جھلکنے کو تیار تھی۔ بہت مشکل سے اس نے آنکھیں بند کر کے وہ نمی اپنے اندر اتاری۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ ہمیں بے شک معاف نہ کرو، مگر یوں منہ موڑ کر مت جاؤ۔ جس دن عظیم کی نیت مجھ پر کھلی، اس دن سے میں خود سے نظر نہیں ملا پا رہا۔ ہمیں عظیم کی کوئی برائی کبھی نظر ہی نہ آئی۔ اصل مجرم ہم ہیں تمہارے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمیں کوسو، ہمیں دنیا کے سامنے سب سے برے والدین کا ٹائٹل دو۔ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤ کہ ہماری وجہ سے تم اپنی خوشیوں سے محروم رہے، مگر یوں خاموش مت رہو۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے۔ جو شخص ہمیشہ غصے اور روب سے بات کرتا تھا، آج گردن جھکائے اپنے بچے کے سامنے نادم تھا۔ شمشیر بے بسی سے پلٹا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے پاس آ کر پنجوں کے بل بیٹھا۔ سکندر کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ابا، شمشیر کے منہ سے بس ایک ہچکی نکلی اور وہ ان کے ہاتھوں میں اپنا سر رکھ کے خاموشی سے اپنے آنسو بہانے لگا۔ میں ایسا نہیں تھا ابا، میں آپ کی ہر بات مانتا تھا، میں ہوم ورک کرتا تھا، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں کسی سے نہیں لڑتا تھا، میں ایسا نہیں تھا مگر ایسا بن گیا، میں ایسا نہیں تھا۔ شمشیر اپنی ہچکیاں روکتا بولا۔ عظیم مجھ سے جلتا تھا ابا، وہ بچپن سے ہی مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ اس نے مجھے آپ لوگوں سے اور مہروں سے دور کیا۔ میں اپنی پڑھائی مکمل نہ کر سکا۔ اس نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین لیا۔ وہ مجھے ایک ناکام انسان بنانا چاہتا تھا۔ یہ تو خدا کی مہربانی ہے اور مہروں کی تربیت جو آج میں اس مقام پر ہوں، ورنہ شاید میں کب کا کسی سے لڑتا جھگڑتا ہوا مر چکا ہوتا۔ شمشیر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ آپ لوگ مجھے پیدا کر کے بھول گئے، یوں کہ جیسے میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک یتیم کی طرح زندگی گزاری ہے۔ اسکول سے لے کر محلے تک کے لوگ عظیم کی ہر بات کو سچ مانتے تھے، کیونکہ آپ نے اسے میرا باپ بنا دیا تھا۔ آپ لوگوں نے بہت غلط کیا۔ شمشیر نے گلہ کیا۔ تمہاری ایک ایک بات ٹھیک ہے۔ کاش قانون میں اس چیز کی بھی کوئی سزا ہوتی تو میں تمہیں کہتا مجھے ابھی گرفتار کر لو۔ سکندر اس کے جھکے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ زاہدہ بھی باتوں کو سمجھتی اپنی جگہ سے اٹھ کر شمشیر کے پاس آئیں اور اس کے گھنے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلانے لگیں۔ شمشیر بس سر جھکائے یوں ہی بیٹھا رہا۔ شیرو بیٹا، معاف کر دے ہمیں، زاہدہ نے بھی دکھ سے کہا۔ اتنا آسان نہیں ہے ماں، اپنی زندگی کے 25 سال محرومی میں گزارے ہیں، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ شمشیر زاہدہ کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹاتا بولا۔ شیرو بیٹا، ہم تمہارا انتظار کریں گے، واپس پلٹ کر ہمارے پاس آنا، سکندر نے اپنے سے دور جاتے شمشیر سے کہا۔ شمشیر بنا پلٹے وہاں سے چلا گیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کیا شمشیر سب کو معاف کر سکے گا؟ کیا مہروش کا دل شمشیر کی طرف سے صاف ہوگا؟ اپنی رائے ضرور دیں۔